بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فطرت کے بہت سے پہلو ہمارے سامنے رکھے ہیں، وہاں ہماری طہارت اور پاکیزگی کا آخری پہلو بھی ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ ایک مسلمان کو قضائے حاجت کے چند آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں سے چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گی کہ سب سے پہلا ادب یہ ہے، انسان قضائے حاجت کے لیے واش روم جانا چاہتا ہے، اللہ یستحسب ما فیہ اسم اللہ تعالی، اپنے ساتھ کسی ایسی چیز کو، گھڑی ہو، انگوٹھی ہو یا کاغذ ہو، جس پہ بھی اللہ کا نام لکھا ہو، وہ واش روم لے کر جانا شرعاً جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو اپنی مبارک انگوٹھی کو اتار دیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انگوٹھی نہیں پہنا کرتے تھے، لیکن جب کسریٰ کے پاس خط بھیجا دعوت کے لیے اسلام کی تو اس نے خط واپس کر دیا۔ اس نے کہا کہ جس خط پر سٹمپ نہیں لگی ہوتی، مہر نہیں لگی ہوتی، تو وہ خط ہم وصول نہیں کرتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا، اس کے اوپر رسول اور سب سے اوپر اللہ لکھوایا، اور بطور مہر اس انگوٹھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قضائے حاجت کے لیے جاتے تو انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر نقش بنا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اس بات سے کیا سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز موجود ہے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہو، خواہ وہ ذاتی نام ہو یا صفاتی، یا کوئی ایسا کاغذ ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کو واش روم ساتھ لے کر جانا شرعاً قطعاً جائز نہیں۔ یہ پہلا ادب ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب بیان کیا ہے کہ انسان جب قضائے حاجت کے لیے جانا چاہے تو لوگوں سے اس طرح پوشیدہ ہو جائے، اس طرح دور ہو جائے کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ کان اذا اراد البراز ترک حتی لا یراہ احد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانا چاہتے تو اتنی دور چلے جاتے کہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا ادب یہ بیان کیا ہے کہ جب بھی آپ واش روم میں جانا چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کے آپ جائیں گے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں واش روم بنا ہوا ہے، اور اگر کسی ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں کوئی سسٹم نہیں، کھلے میدان میں آپ گئے ہیں، تو وہاں بھی دعا لازماً پڑھیں گے۔ فرق بس اتنا ہے کہ ایک چیز بنی ہوئی ہے تو اندر داخل ہونے سے پہلے آپ کو دعا یہ پڑھنی ہوگی کیا کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور بایاں پاؤں پہلے داخل کرنا ہے۔ لیکن جب آپ کھلے میدان میں ہیں تو آپ نے جب بیٹھنا ہے، بیٹھتے ہوئے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہاں میں آپ کو ایک مین پوائنٹ جو ہے، مین خاص چیز بتاتی جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا اتنی لازمی ہے کہ انسان اگر اس کو نہیں پڑھتا تو یہ ناپاک اور غلیظ جگہ پہ شیاطین اور جنات کا بسیرا ہوتا ہے واش روم میں۔ تو اگر آپ دعا نہیں پڑھ رہے تو یہ جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، یہ آپ کے خون کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، آپ کی رگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو کیا کہتے ہیں، بیماریاں لگ سکتی ہیں، آپ کو وہم ہو سکتے ہیں، آپ کو جادو، سایہ اور بہت سے مسئلے مسائل بن سکتے ہیں، جو پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، اور دعاؤں کو آپ فالو نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان اور وہ شیاطین اور جنات جو غلیظ ناپاک ہیں ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، ایک دیوار حائل کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بولیں گے، فضول وہاں پہ بات کریں گے تو آپ کا وہ پردہ گر جائے گا اور پھر آپ ان چیزوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو چوتھا پوائنٹ میں بتاتی چلوں کہ جب بھی واش روم سے باہر آئیں تو اس کا ادب کیا ہے کہ آداب یہ ہیں کہ آپ پہلے دایاں پاؤں باہر رکھیں گے، کیونکہ آپ ناپاک جگہ سے باہر آ رہے ہیں پاک جگہ کی طرف، تو آپ پہلے دایاں پاؤں رکھیں گے، اور جب باہر نکل آئیں گے تو غفرانک پڑھیں گے، اور دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں گے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ اللہ یرفع ثوبہ اذا کان خارج البنیان،
بعد रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया इस बात का कि इंसान जब खुले मैदान में जाता है कि अपने आप को बेपर्दा ना करे जब तक कि ज़मीन के करीब ना हो जाए, बल्कि हया का तकाजा तो ये है कि आप अपने घर में भी हैं। और कुछ लोग तो शायद ये समझते हैं कि घर में टॉयलेट बना हुआ है, यहाँ कौन देख रहा है। तो गुस्ल करते वक्त भी आप ये सहाबा की बात सुनकर हैरान होंगे कि वो लिबास पहने हुए ही गुस्ल कर लेते, इतनी हया होती उनमें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से उन्होंने ये बात सुन ली, इस्तहयू मिन अल्लाह, कि तुम अल्लाह से हया करो, तो वो गुस्ल करते हुए भी लिबास ना उतारते कि कहीं हम बेपर्दा ना हो जाएं। ठीक है, तो अल्लाहु अहqqु अन यस्तहया बिह, कि अल्लाह ज़्यादा हक रखता है कि उनसे हया करो। कि कोई नहीं देख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को हुदूद क्रॉस कर जानी चाहिए, बल्कि फरमान है हया खैर ही फैलाता है। अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया ईमान का हिस्सा है, और फरमाया हया और ईमान दोनों इकट्ठे आए हैं, अगर इन दोनों में से एक पहलू भी चला जाए तो दूसरा खुद ब खुद चला जाता है। और जो छठा पॉइंट अदब का, कि कभी भी क़ज़ाए हाजत के लिए किबला होकर नहीं बैठना चाहिए। हुक्म ये है कि ना तुम किबला की तरफ मुँह करो और ना ही पुश करो, इन दोनों कैफियतों में इंसान को नहीं बैठना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दोनों कैफियतें हैं इनको ख़ास तौर पर खुले मैदान के लिए हुक्म दिया है। हाँ, अगर आप टॉयलेट में हैं तो आप किबला रुख तो मुँह ना करें, लेकिन कोशिश करें कि एहतियात कर बरतें और आपकी पुश्त भी किबला रुख नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे आदाब इसलिए सिखाए कि एक शख्स ज़ाहरी और बातनी पाकीज़ी भी हासिल कर सके, उसकी ज़िंदगी का एक एक पहलू पाकीज़ा बन जाए। इस बात पे रूमियों ने कहा था कि हमें समझ नहीं आती कि इस पैगंबर ने खाना खाने से लेकर ज़िंदगी गुजारने का एक एक तरीका खोल खोल कर बता दिया कि उसमें कोई इबहाम और कोई इश्काल बाकी नहीं बचा। और ये वही कर सकता है जो अल्लाह की तरफ से मबूस किया गया हो। तो देखें, अगर गैर मुस्लिम भी इतने मुतासिर होते हैं तो क्या हमें इन आदाब को फॉलो नहीं करना चाहिए कि जब भी वाशरूम जाएं आपके पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हो। और फिर दूसरी बात क्या कि आप जब भी वाशरूम जाएं तो आपको पूरे पर्दे का अहतमाम करें, और जब भी वाशरूम जाएं दुआ पढ़ के जाएं और बायां पाँव रखें, वापसी पे आप दायां पाँव बाहर रखें, फिर गुफ़राना का दुआ पढ़ें और बिस्मिल्लाह पढ़ के तो दरवाज़ा बंद कर दें और पर्दे का ख़ास अहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करने वाला बनाए, क्योंकि ये सुन्नतों को फॉलो करना सिर्फ हमारे लिए एक सवाब का बायस नहीं, बल्कि ये दुनियावी ज़िंदगी हमारी इतनी आसान हो जाएगी कि हम बहुत सी बीमारियों, जादू, साया और बहुत सी मुश्किलात से बच सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।